अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 19 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वया आदम मुस्कुन, और ए आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुन रह, अंता तू व ज़ौजु कल जन्नाता व ज़ौजु का और तेरी बीवी कल जन्नता जन्नत में फाकुला पास तुम दोनों खाओ मिन हैसु जहाँ से शितुमा तुम दोनों चाहो वला तकराबा और मत तुम करीब जाना हाज़िही शजरता इस दरख्त के पास फतकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन जालिमों में से। आयत नंबर 20। वसवसा फिर वसवसा डाला लाहुमा शैतानो लाहुमा उन दोनों को बहकाने के लिए मशैतानो शैतान ने लियुब्दिया ताकि वो जाहिर कर दे लाहुमा उन दोनों के लिए मा जो के वारिया छुपाई गई थी अनहुमा उन दोनों से मिन सौ आती ही माँ उन दोनों की शर्मगाहें वकाला और कहा शैतान ने माँ नहाकुमा माँ नहीं नहाकुमा रोका तुम दोनों को रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने अन हाज़िही शजरती इस दरख्त से इल्ला मगर अन इसलिए के ताकूना तुम दोनों हो जाओ मलाकैनी फरिश्ते औ या ताकूना तुम हो जाओ मिनल खालिदीन हमेशा रहने वालों में से। और आदम अलैहिस्सलाम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो पास दोनों खाओ जहाँ से चाहो और उस दरख्त के करीब मत जाओ कि दोनों जालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि उनके लिए जाहिर कर दे जो कुछ उनकी शर्मगाहों में से उनसे छुपाया गया था। और उसने कहा तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। और उसने दोनों से कसम खाकर कहा कि बेशक मैं तुम दोनों के लिए यकीनन खैर ख्वाहों में से हूँ। अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से या फरिश्तों के जुमरे से निकाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम
اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال بنا دیا، صرف ایک درخت کے کھانے سے انہیں روک دیا اور تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ، ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر کر دی۔ شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے ساتھ مکر و فریب کی سوچ لی تاکہ وہ جن نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے تھے اور انہوں نے جو خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے وہ سب کچھ ان سے چھین جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف افتراء پردازی کرتے ہوئے یعنی جھوٹ گڑتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر کھانے پینے کی محتاجی نہیں رہے گی یا تمہیں موت لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے ذات باری تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، تب بھی تو یہ راز تمہیں بتایا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَارِيَ عَنْهُمَا من سوآتهما یعنی وسوساتن اور وسواسن، زلزالتن اور زلزالن کے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس کی بات، شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ سوآتن شرمگاہ کی جمع ہے۔ شرمگاہ کو سوآتن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ شیطان سے مراد اس آیت میں ابلیس ہی ہے۔ قرآن مجید میں مدرجہ ذیل آیات سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا،
اور یہ کہ بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔ پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔